الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں زمین کے اندر ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جو ایک دوسرے کی جانشین بنیں گی، ایک کے بعد دوسرا، پہلے مریں گے دوسرے پیچھے آئیں گے۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اللہ نے تمہیں زمین کے خلیفے بنایا، ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے تم آ رہے ہو۔ تو فرشتوں نے کہا کہ تقدیس حمد بیان کرنے کے لیے ہم ہی کافی ہیں، وہ تو فساد کرے گا اور وہ تو خون بہائے گا۔ چونکہ جن پہلے یہاں آباد تھے وہ یہی کچھ کرتے تھے، انہوں نے یہ سمجھا۔ فرشتوں نے اعتراض نہیں کیا، حکمت سمجھنے کے لیے یہ بات کی۔ اللہ نے کہا میں جانتا ہوں تو تم نہیں جانتے۔ کیا ان میں نبی ہوں گے، رسول ہوں گے، کتابیں آئیں گی، وحی آئے گی، پیغام آئے گا، دین آئے گا، میری طرف سے وحی آئے گی، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے نازل ہوں گے، تم نہیں جانتے جو میں جانتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کا مقام اور اس کی اہمیت بتانے کے لیے کہ اس کی ضرورت ہے تو اللہ نے کچھ چیزوں کے نام سکھائے آدم علیہ السلام کو، اس کا یہ نام ہے، اس کو یہ کہتے ہیں۔ پھر فرشتوں پر وہ چیزیں پیش کی کہ بتاؤ ان کے نام، وہ نہ بتا سکے۔ انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، ہمیں نہیں پتہ ان چیزوں کا، آپ پاک ہیں ہم غلطی کمزوری عاجزی سے، ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے، ہمارے پاس تو وہ علم ہے جو آپ نے ہمیں سکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام کو کہا کہ ان کو نام بتاؤ ان چیزوں کے، انہوں نے بتا دیے۔ تو اس سے آدم کی فضیلت واضح ہوئی اور سبب علم کی وجہ سے۔ اب اگر ذہن میں یہ بات آئے کہ فرشتوں کو تو اللہ نے بتائے نہیں تھے تو آدم علیہ السلام کو تو بتا دیے، تو آدم کی اس میں کیا خوبی ہے؟ دیکھو ہر ایک کو اللہ ہی بتاتا ہے، سب کو اللہ ہی سکھاتا ہے، لیکن یہاں یہ بات ہے سمجھنے والی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے ساتھ خاص کیا جو فرشتوں کو نہیں دی۔ یہی بتانا مقصد ہے کہ اس کی ضرورت ہے اور اس کی اہمیت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی عظمت کے لیے فرشتوں کو کہا کہ اس کو سجدہ کرو، اور شیطان ابلیس، یہ اس کا نام عزازیل ہے، اس کو بھی کہا، یہ جنوں میں سے تھا فرشتوں میں سے نہیں تھا، لیکن اس کو بھی حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کی عظمت کا اعتراف کرو۔ اور طریقہ کیا ہے کہ اس کو سجدہ کرو، کون سا سجدہ؟ تعظیمی، ادب والا، احترام والا، تحیہ والا، تحفے والا، ورنہ عبادت کا سجدہ کبھی اللہ تعالیٰ نے جائز نہیں کیا اور کسی کے لیے بھی نہیں ہوا۔ اللہ نے سارے نبی رسول بھیجے، کتابیں نازل کی کہ صرف مجھے سجدہ کیا جائے، تو یہ سجدہ جو اللہ کے لیے عبادت کے طور پر ہے یہ اللہ نے کبھی جائز قرار نہیں دیا۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا، تحیہ تھا، ادب کا، احترام کا، تحفے کا۔ جیسے مسافہ کرتے ہیں نا، معانقہ کرتے ہیں، تو پہلے یہ سجدہ تعظیمی جائز تھا بڑے کے لیے۔ اب یوسف علیہ السلام کو ان کے ماں باپ یا بھائیوں نے جو سجدہ کیا تھا تو عبادت والا تو نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا گیا کہ اجمی لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، آپ زیادہ مستحق ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں، یہ سجدہ میری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اگر یہ سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ خامن کو سجدہ کرے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو یہ سوال کر رہے تھے، یہ سجدہ تعظیمی کا تھا، ورنہ عبادت کا سجدہ وہ نہیں کہہ سکتے تھے، کیونکہ رسول اللہ نے تو اس سے روکا تھا۔ اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ میں عورت کو کہتا کہ مرد کو سجدہ کرے، تو یہ تعظیمی تھا۔ ہماری شریعت میں تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ آپ اور آپ کی بیوی جو ہے وہ جنت میں رہیں، پوری جنت، باغات، کھائیں پئیں، آئیں جائیں، محلات سب تمہارے، لیکن یہ ایک درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا۔ اللہ کو حق پہنچتا ہے کہ اپنے بندوں کی جیسے چاہے آزمائش کرے۔ اللہ نے آزمائش کی۔ آدم علیہ السلام کا جو دشمن تھا شیطان، اس کو اللہ نے ایک اختیار دیا تھا، کیا؟ وسع، خیال۔ وسع کا معنی خفیہ خیال ڈالنا، خفیہ خیال کہ یہ تیرے لیے بہتر ہے، یہ شیطان کے پاس ہے، ورنہ شیطان کے پاس طاقت اور قوت نہیں ہے۔ اس نے خیال ڈالا کہ آدم اتنا بڑا رب، اتنی بڑی جنت تیرے لیے سب حلال کر دی، ایک درخت سے روکا، آخر کیوں؟
کوئی تو وجہ ہے. اگر یہ درخت بھی اللہ تیرے لیے حلال کر دیتا تو اللہ کی سلطنت میں حکومت میں تو کوئی کمی نہیں تھی. تو پھر سوچ نا, یہی بات ہے, اس کے اندر یہ تاثیر ہے اس درخت کے پھل میں, جو کھا لیتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں کا باشندہ بن جاتا ہے, اور اللہ کا کوئی پروگرام نہیں ہے تجھے یہاں رکھنے کا, باقی تیری مرضی. اس کی تفصیل 8ویں پارے میں آ رہی ہے. بہرحال آدم علیہ السلام نے پھسلانے پہ دانا کھایا, نورانی لباس اتر گئے اور جنت سے دیش نکالا دیا گیا. تو اللہ نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اے آدم علیہ السلام, اب زمین پر رہنا ہے, بسیرا ٹھکانہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا. روٹی گوشت سے کھانی ہے یا سبزی سے, کوئی پابندی نہیں. جھونپڑا مکان بنا کے رہنا ہے یا کھلے میدان میں, کوئی پابندی نہیں ہے. آپ نے کپڑا سلا ہوا پہن لیں کوئی, لیکن دین کیا ہے, ایمان کیا ہے, ہدایت کیا ہے, حق کیا ہے, صراط مستقیم کیا ہے, سیدھا راہ کیا ہے, اور جو جنت جس سے تم نکالے گئے ہو اس میں واپس آنے کا طریقہ کیا ہے. آدم تو نے, تیری اولاد نے اپنی عقل سوچ فکر سے, رائے رسم رواج سوسائٹی میں اس کو طے نہیں کرنا. میں مولا آسمان سے ہدایت بھیجوں گا, تو نے اور تیری اولاد نے اس کے پیچھے لگنا ہوگا, کیونکہ ہدایت آسمان سے آتی ہے, زمینوں میں, شہروں میں, پنچایتوں میں, شخصیات میں طے نہیں ہوتی. یہ اس وقت اللہ نے طے کر لی بات کہ تو نے اور تیری اولاد نے اپنی عقل سوچ فکر سے. جیسے آج کل ہے محفل بڑی پرور ہے جی, 4 آدمی اکٹھے ہو جائے, نہیں, یہ خالق کو حق کے قانون بنانے کا, اور بتائے گا کون, جس کو اس نے بڑا بنا کے بھیجا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کلمے میں اسی چیز کا اقرار اور اعلان ہے, کسی کو کوئی حق نہیں ہے ثواب نیکی طے کرنے میں. یہ دن بڑا ثواب والا ہے, رات بڑی ثواب والی, محفل بڑی روح پرور ہے, پڑھا تو رب کا. کون ہو تم, کس نے تمہیں حق دیا؟ تم سب مخلوق ہو, ایک خالق ہے اللہ. الا لہ الحکم الا لہ الخلق والحکم. مخلوق بھی اللہ کی اور حکم بھی اللہ کا, اور بتائے گا کون, محمد رسول اللہ. ثواب کس نے دینا ہے؟ اللہ نے. تو اللہ بتائے گا نا یہ ثواب والا کام ہے, یا نبی بتائے گا؟ اپنی طرف سے طے کر لیتے, اپنی گلی کو خوش کرتے ہیں, محلے کو, برادری کو, اپنی رسمیں پالتے ہیں, دادی نانے کو خوش کرتے ہیں, اور بادشاہ یہی بات, اور کہتے ہیں ثواب رب دے گا تمہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا. اسرائیل لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا. اسرائیل کا معنی عبداللہ, بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد. ان کا اللہ نے تفصیل ذکر کیا, کیوں؟ 2 وجہ سے. ایک تو یہ بہت پڑھے لکھے تھے, نبیوں کی اولاد, رسولوں کی اولاد, نبی زادے, رسول زادے, پیغمبر زادے, صاحب زادے. یہ لوگوں کو کہتے تھے تم بدو ہو, بت پرست ہو, انپڑھ ہو, اجڑ, واشی, تمہیں کیا پتا؟ اگر یہ محمد رسول ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں نہ پتا ہوتا, ہم پہلی کتابوں کے وارث ہیں. چھپاتے تھے, ظالم جھوٹ بولتے تھے. ان کو پتا تھا یہ پڑھے لکھے بدماش تھے, تو انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا. تو اللہ نے ان کی حقیقت کھولی, ان کے پول کھولے. اور دوسری وجہ تفصیل ان کی بیان کرنے کی وہ یہ ہے کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لوگ بہت اونچے تھے, میں نے ان میں نبی بنائے, ان میں بادشاہ بنائے, میں نے ان کو عروج دیا, میں نے ان کو ملک دیے, میں نے ان کے اوپر جو بہت زیادہ انعامات کیے. انہوں نے ہماری نافرمانی کی, ہم نے ان کو پکڑا, رگڑا دیا, خنزیر بندر بنائے, ذلیل کیا, مغضوب علیہ بنے. سن لو, اب ان سے قیادت سیادت میں چھین کے تمہیں دے رہا ہوں, ان سے یہ مقام لے کے میں تمہیں دے رہا ہوں. سن لو, اگر تم نے بھی اپنی کتاب کے ساتھ یہ حشر کیا, اپنے نبی کے ساتھ جو انہوں نے کیا, تو پھر دیکھ لو تمہارا بھی حشر یہ ہو. یہ 2 بڑے مقصد ہیں بنی اسرائیل کا ذکر تفصیل سے کرنے میں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل, میں نے تمہیں فضیلت دی سب جہان والوں پر. یہ فضیلت اس وقت کے لوگوں پر تھی, ورنہ پوری دنیا میں امت محمد افضل ہے. کنتم خیر امت. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ تم پر میری نعمتیں ان کو یاد کرو, تم تو نہ سب سے پہلے انکار کرو, تمہیں تو سب پتہ ہے. پھر اللہ نے بنی اسرائیل کو بھی اور ہمیں بھی کہا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا
ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ ڈر جاؤ اس دن سے جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، نہ نبی رسول کسی کے کام آئیں گے۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نہیں بچا سکے، محمد رسول صلی اپنے چچوں کو نہیں، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسرے مقام پر کہ سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے، جیسے کہ آگے آ رہی ہے یہ بات۔ اور دوسری بات، کوئی سفارش نہیں چلے گی وہاں، بغیر اجازت کو نہیں۔ اور تیسری بات، کوئی بدلہ فدیہ مال اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اور چوتھی بات، کوئی کسی کے بول کے دھاوا بول کے ملزم نہیں چھڑا سکیں گے۔ یہ 4 وجہ ہوتی ہیں ملزم چھڑانے کی، ایک کی جگہ دوسری کو پکڑ لو، سفارش، رشوت، دعویٰ بول کے چھڑا لو۔ میں یہ 4 باتیں کوئی نہیں ہوں گی وہاں، سوچ سمجھ کے آنا، نیک عمل کر کے آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کہا تھا، فاطمہ یہ نہ سمجھنا رضی اللہ تعالیٰ نے کہ میں محمد کی بیٹی ہوں، عمل کرے گی تو کام آئے، ورنہ میں محمد تیرے کام نہیں آ سکوں گا۔ آگے اللہ نے فرمایا، بنی اسرائیل میں نے تم پہ احسان کیا، فرعون تمہیں قتل کرتا تھا، لڑکوں کو لڑکیوں کو اپنی غلامی کے لیے رکھتا تھا، میں نے تمہیں فرعون سے بچایا، میں نے سمندر کو پھاڑا، تمہیں میں نے پار کیا، میں نے اتنے تمہارے اوپر احسان کیے، اور تم نے کیا کیا؟ تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ اور جب تمہیں موسیٰ علیہ السلام لے کے گئے طور پر اور کہا یہاں ٹھہرو میں اللہ سے بات کر کے آتا ہوں، اور آگے کہا میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، انہوں نے کہا ہمیں کیا پتا کس سے باتیں کر رہا ہے، ہم تو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب خود اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ۔ موسیٰ تو نہ دیکھ سکا، تم دیکھو گے، اللہ نے سب کو مار دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ مارنا تھا تو پہلے ہی مار دے، پتہ تو تھا یہ کیسے لوگ ہیں، وہ کہیں گے اس نے مارے ہیں سارے، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا اور تمہاری توبہ قبول کی، اور تم کیسے لوگ ہو؟ ہمارے ساتھ شرک کرنے والے، بغاوت کرنے والے لوگ۔ جب پار گئے نا بحر کلزم سے، وہاں پہنچے، کہیں گے موسیٰ دھوپ لگ رہی، اللہ نے بادلوں کا سایہ کر دیا۔ موسیٰ بھوک لگی ہے، اللہ نے من سلوا دے دیا۔ موسیٰ پیاس لگی ہے، اللہ نے پانی کے چشمے جا، اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا۔ اور یہ ظالم ہمیشہ اپنے نبی کو تنگ کرتے رہے اور پریشان کرتے رہے، اور پھر جب کھانے اچھے اچھے ملتے لگے، کہنے لگے روز یہی، کوئی بصل ہو، پیاز ہو، مسور کی دال ہو، کوئی لہسن ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم کیسے لوگ اتنی اہم چیز کے بدلے ردی اور نکمی چیز مانگتے ہو؟ اچھا اگر یہ لینا ہے، یہ شہر ہے، چلو جہاں جہاد کرو، اس کو فتح کرو، وہاں سارا کچھ ملے گا۔ کہ نہیں ہم تو نہیں لڑیں گے۔ اور ان کو کہا کہ تم بخشش مانگو اللہ سے، تو دانے مانگنے لگ گئے، جھک کے جاؤ تو اکڑ کے گئے۔ یہ ان کی کرتوتیں اللہ نے بتائیں۔ پھر آگے اللہ نے یہ بتایا کہ ہفتے کے دن تمہیں کہا گیا تھا شکار نہ کرو، اور تم نے یہ کہا۔ اور پھر آگے حجتیں کی، ان میں ایک آدمی قتل ہو گیا، تو قریب تھا کہ 2 قبیلے لڑ پڑے، نے کہا تم نے مارا، تم نے ہمارا آدمی قتل کیا۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، آپس میں مت لڑو۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہو کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ کو حال نکالے، تمہیں بتا دے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، ہمیں پتہ چلے کس نے قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام ان کو کہو کہ گائے ذبح کرو۔ کہیں گائے ذبح کرے تو مذاق کرتا ہے ہمارے ساتھ۔ کہ میں جاہل ہوں تمہارے ساتھ مذاق کروں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ اچھا چل بتاؤ گائے کیسی ہو، نہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو۔ پھر کہنے اچھا گائے کا رنگ کیسا ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جب ان کو گائے کا کہا گیا تھا نا، جو بھی گائے ذبح کر دیتے کم ہو جب بات۔ اللہ ان کی کرتوتیں بتا رہا ہے تاکہ امت محمد تم ایسے نہ کرنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہنے لگے کہ رنگ کیسا ہو؟ پھر رنگ بتایا کہ زرد رنگ ہو۔ لیکن سمجھ نہیں آ رہی، بات کھول کے بتا۔ انہوں نے کہا نہ کھیتی میں جو نہ وہ پانی پلانا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھی پکڑ کے ذبح کر دیتے تو وہ معاملہ ہوتا ہے۔ یہ حجتیں ان کی یہ بیان کی گئی۔ اللہ کہتے ہیں پھر وہ مقتول اس کا ٹکڑا گائے کا لگایا گیا، مقتول زندہ ہوا، اس نے بتایا کہ مجھے فلاں نے قتل کیا۔ اللہ کہتے ہیں ایسے مردے زندہ کروں گا، ایسے یہ مردہ زندہ ہوا نا، ایسے کروں گا مردے زندہ۔ لہذا عقیدہ رکھو کہ دوبارہ اٹھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اتنا کچھ دیکھ کے بھی تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں سے بھی سخت، پتھر تو پھر بھی گر پڑتے ہیں، پھٹتے ہیں، ان سے پانی نکلتا اور تم اتنے سخت ہو۔ پھر اللہ نے یہودیوں میں جو علماء تھے ان کا طریقہ بتایا کہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، فَإِنَّ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اپنے ہاتھ سے فتوے لکھ کے کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے۔ اور جو ان کے پیچھے لگنے والے ان پڑھ امی قسم کے لوگ، وہ پیچھے لگنے والے، وہ ان کے علماء نے بڑوں نے کہا عباس تم بخشے ہوئے، تم اللہ کے بیٹے ہو، اللہ کے پیارے ہو، تم بخشے۔ یہی چیز آج کل اس امت میں ہے۔ جو اس امت کے وہ ہیں علماء سو، وہ فتوے بیچتے ہیں، پیسے لے لے کے لوگوں کے لیے حلال کرتے،
اور جو ان پڑھ ہیں نہ نماز نہ روزہ نہ عقیدہ نہ پتہ نہ گال، فسق و فجور، فحشی، ریانی، سود، دھوکے، قبر پرستی، شرک میں اور اللہ کی بغاوت میں ہر وقت. اور وہ بڑے جو ان کے بنے ہوئے ہیں قبر پرستوں کے پیشوا کو بادشاہ امت بخشی بخشائی، یہ تو بس اللہ مہربان ہے، اور بس یہ قوالوں نے بڑا مسئلہ آسان کر دیا ہے، لوگوں کو بدعمل بنا دیا ان قوالوں نے. کہتے بس یہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، رحمت کے پھول گریں گے، ہم اٹھاتے نہ کوئی کام نہ کوئی بات نہ کوئی بات. تو یہ سارے یہودیوں کے علماء فتوے اپنی طرف سے لکھ کے دیتے تھے، اور ان کے پیچھے لگنے والے ان کہتے تھے ہم بخشے بخشائے جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر گئے تو چند دن کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا کہ یہ باتیں نہیں ہیں. اس کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل کو کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ نیکی کرو. قرآن میں اکثر آیتوں میں اللہ نے اکٹھے ذکر کیا اللہ کی عبادت، والدین کے ساتھ نیکی. یہ ساتھ ساتھ اللہ نے ذکر کیا کئی آیتوں میں، یہ بتانے کے لیے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالی خالق مالک رازق ہے اور تمہاری تربیت کرتا ہے، تمہیں پالتا ہے، تو ماں باپ بھی رب دیتا ہے لیکن پرورش کرتے ہیں، پالتے ہیں، خیال رکھتے ہیں. تو پوری دنیا میں جو ماں باپ کا نافرمان ہے نا، اس کو لوگ برا سمجھتے ہیں، چاہے دہری ہے، کمیونسٹ ہیں، یہودی، عیسائی، ہندو، کوئی بھی ہو، کہتے ہیں ماں باپ کا نافرمان بہت برا. حالانکہ یہ عارضی پالنے والے ہیں، اور اللہ حقیقی پالنے والا ہے جو اس کا نافرمان ہے، باغی ہے، وہ تو اس سے بھی بڑا مجرم ہے. افسوس ہے کہ 5 6 7 8 بچے جو ہوتے ہیں ان کو ماں باپ خیال رکھتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، پالتے ہیں، اور جب ان پہ ایک وقت آتا ہے تو وہ 6 7 مل کے ایک کو نہیں سنبھال سکتے. انا للہ و انا، وہ کہتے ہیں تم گھر لے جاؤ، وہ کہتے ہیں بھائی تم مجھ سے زیادہ جان، تم گھر لے جاؤ، اور اولڈ ہوم بنائے ہوئے ہیں ان کو، اللہ معاف فرمائے. عجیب ایک واقعہ ہے کہ باپ داخل تھا اسپتال میں، باہر 4 بیٹے کھڑے تھے، اندر آپریشن ہو رہا تھا. کہتے یار اب نا بعد میں نا تم گھر لے جانا، تم بڑے ہو یار، آخر تمہارا باپ ہے، تمہارے بڑے بھائی، یار بات ہے گھر کے اندر نہ تنگی ہے، جگہ بہت تھوڑی ہے. نہیں، دوسرے کہ تم لے جاؤ کچھ دنوں کے لیے، پھر میں لے جاؤں گا. کہتا نہیں یار ہمارے جو ہے نا مسئلہ بڑا عجیب سا ہے، ابو کو نا کھانسی بڑی آتی ہے، بولتے ہیں نا بچوں کی نیند خراب. تیسرے نے کچھ کیا، چوتھے نے کچھ کہا، یہ آپس میں تکرار کر رہے تھے. اوپر سے ڈاکٹر نے کہا کہ بڑے افسوس کی بات ہے تمہارے والد اللہ کو پیارے ہو گئے، رج کے کھاؤ. افسوس ہے ان لوگوں پر جو اپنے ماں باپ کو دکھ دیتے ہیں اور ان کو پریشان کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد مخلوق میں سب سے پہلا حق والدین کا بیان کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ایک اور حرکت کا تذکرہ کیا کہ پہلے یہ کہتے تھے کہ یا اللہ آخری نبی لا، ہم اس پر ایمان لائیں گے، اور جب وہ آ گیا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، جب وہ آ گیا پہچان لیا اس کو، پھر اس کے ساتھ انکار کا، حسد بغض کی وجہ سے. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک اسماعیل علیہ السلام، ایک اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ایک بیٹے کا نام تھا یہودا، وہاں سے یہ یہودی کہلائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نبیوں کی لائن لگائی اسحاق علیہ السلام کی لڑی میں. یہ سارے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یونس علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، اسی لڑی میں آئے. اب وہ نبی آنا تھا، کتابوں میں موجود تھا، اور نبی بتاتے تھے، تو یہ سمجھتے تھے کہ اسی لڑی سے آئے. تو اللہ کی مرضی ہے. اسماعیل علیہ السلام جو مکہ میں تھے، ان کا بیٹا نبی نہیں تھا، پوتا پڑپوتا نبی، صدیوں کو نبی نہیں آئے. آخر میں محمد رسول آ گئے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے. بس یہاں سے یہ بگڑ گئے کہ یہ وہاں سے کیوں آئے. بے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جس کو چاہے نبی رسول بنائے. تم اللہ کی رحمت کے ٹھیکیدار ہو، وہ قطرے کو سمندر کر دے، یتیم کو پیغمبر کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بھی بری بات بتائی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بری بات یہ بتائی، یہ فرشتوں کے دشمن ہیں اور جبریل سے دشمنی کرتے. ایک دفعہ یہودی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے کوئی سوال کرتے ہیں، ان کا جواب بغیر نبی کے کوئی نہیں دے سکتا، اگر آپ نے یہ ٹھیک جواب دے دیے تو ہم تمہیں مان جائیں گے. پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ یہ جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر جو چیز حرام کی تھی کھانی، وہ کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی مجھے جبریل بتا کے گیا علیہ السلام ساری باتیں. بات یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام بیمار ہو گئے تھے، ارک النساء، ان کو یہ ٹانگ کا درد ہوا تھا، تو انہیں منت وانی کی یا اللہ اگر یہ مرض تو میری دور کر دے تو جو پسندیدہ چیز ہے نا کھانے اور پینے کی میں چھوڑ دوں گا. پسندیدہ چیز ان کا تھا اونٹ کا گوشت، اور پینے میں اونٹنی کا دودھ، یہ میں نہیں کھاؤں گا گوشت اونٹ کا، اور دودھ نہیں پیوں گا. ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ
کہ کبھی بچے کی مشابہت مرد سے ہوتی ہے اور کبھی عورت سے ہوتی ہے. وجہ فرمایا جس کا پانی غالب آ جائے نا تو مشابہت اس سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب تیسری بات یہ جو امی محمد ہوتا ہے، جو امی نبی ہوتا ہے نا، امی نبی، اس کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا اس کی آنکھیں سوتی ہیں، اس کا دل جاگتا ہے. کہتے ٹھیک ہے، لو ہمیں سمجھ آ. اب ہمارا آخری سوال ہے، اگر یہ تو جواب دے دے نا تو بس پھر ہم تجھے مان لیں گے. اچھا ہر نبی رسول کے پاس فرشتہ آتا ہے، تیرے پاس کون سا فرشتہ آتا ہے؟ تو اب جبریل علیہ السلام. او اب معاملہ بگڑ گیا، اب ہماری تمہاری راہ جدا ہو، یہ تمہارا دشمن ہے. تو اللہ نے فرمایا من کانا عدو للہ، کون ہے جو اللہ کا دشمن ہے اور فرشتوں کا دشمن ہے اور جبریل کا دشمن ہے؟ تو جو جبریل کا دشمن ہے اللہ اس کا دشمن ہے. اس کے بعد ان کی کرتوت بیان کی جادو والی. خود جادو کرتے تھے اور کہتے تھے سلیمان بھی تو جادوگر تھا. یہ یہودیوں کی یہ عادت تھی، برے کام کرتے اور نبیوں پہ تہمت لگاتے کہ فلاں بھی تو یہ کرتا تھا، فلاں بھی تو یہ، اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے. تو انہوں نے جادو کیا، اللہ نے اس کا رد کیا. وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا. یعنی کہ جادو کفر ہے، جادو پڑھنا پڑھانا کفر ہے، جادو پر عمل کرنا کفر ہے، جادو کا اعتقاد رکھنا. جادو دنیا میں موجود ہے، جیسے جن موجود ہے، زہر موجود ہے، سانپ موجود، جادو بھی موجود ہے. لیکن جادو پڑھنا، جادو کرنا، جادو سیکھنا سکھانا اور یہ جادو، یہ کفر ہے اور یہ حرام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادو کا اور معجزے کا فرق بتانے کے لیے فرشتے بھیجے. اصل میں جو نبی آتا تھا نا معجزہ کہتے جادو ہے، کہتے جادو. حالانکہ جادو اور معجزے میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ جادو میں چیز کی حقیقت نہیں بدلتی اور معجزے میں چیز کی حقیقت بدل. موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی حقیقی سانپ بنی تھی اور جو جادوگروں نے لاٹھیاں پھینکی تھی وہ سانپ نہیں بنی تھی، وہ ان کو نظر ایسے آتا تھا. تو لوگوں نے کہا جادو اور معجزہ ایک ہے. تو اللہ نے فرشتے بھیجے تھے بتانے سکھانے کے لیے کہ ان کو جادو سکھاؤ اور بتاؤ کہ یہ جادو ہے تو یہ معجزہ ہے، اور ان کو یہ بھی بتاؤ کہ یہ سیکھنا غلط ہے. آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ان کو. تو انہوں نے یہ جادو کی حقیقت کیا ہے؟ کچھ نام ہے، افعال ہے، کچھ اعمال ہیں، کچھ اقوال ہیں وہ لوگ کرتے ہیں. مثلا اللہ کو گالی دینا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا، شیطان کے وظیفے کرنا، یا عزازیل، قرآن پہ گندگی پھینکنا، مردہ نکال کے اس کی مرمتی کرنا، قرآن کے اوپر گندگی کرنا اور اس قسم کے گندے کام اور شیطان کو سجدہ، یہ کام اور کچھ اقوال کرنے سے یہ شیاطین خوش ہو جاتے ہیں اور ان کے کام کرتے ہیں. کہتے ہیں جی ہم نے متحد کر لی. متحد نہیں ہوئے، یہ متحد ہوئے ان کے. یہ جادو ٹونا، ہمزاد، کالا پیلا علم، سارے کا میں نے آپ کو خلاصہ بتا دیا. کیا کہ کچھ کام ہیں اللہ رسول کی نافرمانی والے اور کچھ اقوال ہیں وہ کیے جاتے ہیں اور وہ خوش ہو کے ان کے کام کرتے ہیں. یہ ہے جادو. لہذا یہ بری چیز ہے اور اس کے قریب جانا اور اس کو سیکھنا بہت بری. ایک ہمارا دوست تھا، پڑھتا، پڑھائی کے دور کا واقعہ ہے، اب تو وہ بڑا شیخ ہے، ہمارے ساتھ مدینہ میں بھی پڑھ کے آ گیا. وہ جب پڑھتا تھا نا تو ایک بہت بڑے جادوگر کے پاس گیا کہ میں جادو سیکھنا چاہتا ہوں. اس نے جب دیکھا نا کہ طالب علم سا لگتا ہے پڑھنا، کہتا تم نہیں سیکھ سکتے. کہتا بادشاہ علم ہے، میں طالب علم ہوں، میں چاہتا ہوں کئی علوم سیکھنا، تو میں جادو بھی سیکھنا چاہتا ہوں. دیکھے بچہ تم نہیں سیکھ سکتے. تو اس نے بہت اصرار کیا. اس نے کہا ٹھیک ہے داخل ہو جاؤ. داخل کر لی. پہلا سبق یہ دیا کہ 40 دن تم نے قضائے حاجت کر کے استنجا نہیں کرنا. تو جو کہتا توبہ توبہ، کہتا میں نے تمہیں پہلے بتایا. تو گندگی میں رہنا، گند کھانا، بیابانوں میں رہنا، نبی کو گالی دینے پر. اور بھی بات، ایک ہندوستان کے ایک عالم نے بتایا کہ ایک آدمی تھا، باہر رہتا تھا کھیت میں مکان بنا کے وہاں رہتا تھا. بس لوگ آتے، عورتیں آتی، تویز کرتا، بیٹھے ہوتے، بڑا جمکٹا لگا ہوتا اور پیسے ہی پیسے، پیسے ہی پیسے، مال ہی مال چلتا رہا. فوت ہو گیا. اس کے بیٹے کا ایک دوست اس کے پاس گیا. اس نے یہ کیسٹ میں بات کی ہے، ہم نے اس کی کیسٹ سنی. کہتا ہے اس کا بیٹا جو تھا، اس کا دوست اس کو ملنے گیا افسوس کے لیے. کہتے یار افسوس ہے تمہارے بات. کہتے چھوڑو بات، یار تمہارے باپ فوت ہو گیا. کہتے یار چھوڑو پھر. کیا ہوا؟ کہتے یار میں کیا بتاؤں، میرا باپ جب فوت ہوا ہمیں تو پتہ نہیں تھا. تو میں ایک دن کھیت میں جا رہا تھا تو آگے ایک وجود بالکل کالا دھوت، موٹا تازہ، ننگ دڑنگ میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا تیرا باپ مجھے سجدہ کرتا تھا، دیکھا کتنے پیسے تھے، دیکھا کتنی رونق تھی، بس تو مجھے ایک سجدہ کر تو تیرے بارے نہ. میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. کہتا میرا باپ یہ کر. تو مقصد یہ جادو کا میں نے آپ کو خلاصہ بتایا، سارا یہ سسٹم ہے اور یہی اس کا خلاصہ. یہ لوگ جو ہے نا ایسے کرتے ہیں.
قبروں پر کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ پکڑ لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اچھا آگے ایک آدمی مرا ہوا اس کی شکل میں آ گیا, اب تم لاکھ دلیل کہتے میں نے خود دیکھا, داتا صاحب میں نے خود دیکھے وہ ایک. یہ شیاطین, ابن تیمیہ نے بھی لکھا یہ سارا قبر پرستی. پکڑ لیا اس کو یہاں سے, فقیرہ کیسے چھوڑے گا؟ کہتا کالا بکرا دو فلاں قبر پر, اس کے پاس جاؤ, اس کے پاس جاؤ. بس ایسے یہ سارا ایسا. ایک واقعہ میں اور آپ کو سنا دیتا ہوں. مدینہ شریف میں پڑھتا تھا تو میرے ساتھ قاری عبدالواحد صاحب پڑھتے تھے, فوت ہو گیا. کہنے لگے میں پڑھنے کے لیے گیا مدرسے میں, مجھے سمجھ آ گئی حق کی, صحیح بات کی مجھے سمجھ آ گئی. تو میں گھر میں آیا تو وہ بھیڑ بکری ہم نے رکھی ہوئی تھی, میرا ایک بھائی تھا فوجی وہ بھی آیا. تو میرے باپ نے کہا جاؤ تم دونوں یہ بکریاں چرا کے آؤ. میں نے کہا کہاں سارا دن گھومیں. تو ہمارے علاقے میں ایک درخت تھا, وہ جہاں بھی ہوتا تھا نا اس کو کاٹنے. آپ بھی یہ جو مشہور ہے نا یہاں سے, یہاں قبرستان سے یہاں سے ٹینڑ تو ہے نا, وہ مجاور سارا کاٹتے ہیں, سارا کوئی کرتے ہیں, وہ تمہیں ڈرانے کے لیے وہاں. اور کہتے ہیں بزرگ جو ہے نا لات توڑ دیتا ہے گردن پر. بھائی بزرگوں نے یہی کام پکڑا ہوا ہے باہر. تو کہتے ہوئے ایک درخت تھا جہاں بھی ہوتا تھا نا اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا. میں نے کہا میں اس کو جو آج کاٹوں گا. تو میں نے ایت الکرسی پڑھی, اپنے آپ کو دم کیا اور میں وہ ٹوکی کلاڑی لے کے چڑھنے لگا. تو میرے بھائی کہتے کیا؟ کہتے میں اس کو اوپر سے چھانکتا ہوں, کاٹتا ہوں. نو کہتے چل. میں نے بھائی کو دور کیا, میں نے سارا درخت چھانک, اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا, میں نے سارا چھانک دیا. اب ساری بکریاں پھر وہاں آ گئی کٹی کھائیں. میں وہاں بیٹھا رہا سارا دن. میرا بھائی دور. شام کو جب ہم واپس آئے تو میں مسجد میں چلا گیا نماز پڑھنے. دیکھو نا جو نماز پڑھتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت. میرا بھائی بے نماز تھا. اب وہ گھر میں گیا. ہاں مشہور یہ تھا کہ جو اس درخت کو ہاتھ لگائے نا اس کا گلا گھونٹا جاتا ہے, آنکھیں باہر آ جاتی ہیں سرخ, اور اس کا ایسے جیسے مرنے والا ہوتا ہے, یہ کیفیت ہو جاتی ہے. یہ مشہور تھا علاقے میں. یہاں بھی ایسی باتیں بہت مشہور. میں نے ایک بات اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. ہر تیسرے چوتھے گھر کے اندر یہی کچھ ہو رہا ہے, اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں. کہتے میں نماز پڑھ کے آیا, ہمارے گھر میں قرآن بچا ہوا ہے, مرد بھی اور عورتیں بھی اور سارا شور. یہ ویسا ایسا ہے, کہاں سے پڑھ کے آیا, یہ وہابی ہے, گستاخ ہے, بے ادب ہے, مروائے گا, یہ ہوگا, وہ بات ہی بات. میں کیا ہوا؟ کہتے آگے تو دے. وہی بات جو وہ مشہور تھی نا وہ میرے بھائی کے ساتھ ہوئی. میرے بھائی کا گلا پکڑا ہوا, آنکھیں ایسے باہر نکلی ہوئی. میں نے دیکھا جا کے تو سارے مجھے وہ لان تان کر. میں نے کہا عقل کرو, وہ تو میں نے کاٹا ہے درخت, تو میں نے کہا جی تو مجھے روکتا رہا ہے, کون سنتا ہے. بس گئے ساری باتیں کرتے. میں بھائی کے پاس بیٹھ گیا. میں نے کہا ان کو چھوڑ, تجھے تو سب پتہ ہے نا کہ میں نے کاٹا ہے. کہتے ہاں. کہتے تیرا علاج نہ کسی ڈاکٹر کے پاس ہے نہ کسی حکیم کے پاس, میں نے اس کو چھانگا ہے, تو نے مڈوں وٹ. تیرا علاج ہے, اس کے علاوہ تیرا کوئی علاج نہیں. شیاطین کو پتہ چلے. کہتا اس کو میں لے گیا. تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے, یہ ساری باتیں ہیں. اس لیے میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں, 6 ڈگریاں دین میں بدھو, سب کو شیاطین نے اور باگھڑ بلوں نے اور یہ جو قبر پرست ہیں اور یہ جو کالے پیلے علم کے ماہر ہیں بنائے ہوئے ہیں, بیٹھے ہیں, سب کو آگے لگایا ہوا, سارا معاشرہ تباہ کیے ہوا. مال بھی لوٹتے ہیں, دین بھی لوٹتے ہیں, عزت بھی لوٹتے ہیں. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جادو کفر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کفر سلیمان, اور رسول نے فرمایا 7 چیزوں سے بچو جو ہلاک کر دینے والی ہیں. اجتنبوا سبع الموبقات, 7 چیزوں سے بچو. شرک اور جادو, قتل اور یہ پاک دامن عورتوں پر جو ہے یہ تہمت لگانا, اور یتیم کا مال کھانا, اور یہ سود, اور جہاد سے بھاگنا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودیوں کی ایک اور عادت تھی. رسول کے پاس آتے تھے نا, رائنا. اچھا اب سیدھا کہیں رائنا, اس کا مطلب ہماری رعایت کرو, خیال کرو. رائنا چبا کے کہتے تھے کہ ہمارے چرواہے. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت احترام میں کہا یہ لفظ ہی چھوڑ دو. لہذا وہ لفظ جس میں توہین ہو وہ لفظ نہیں بولنا چاہیے, اس کا لفظ بھی نہیں بولنا چاہیے. کہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشق کے انجمن عاشقان, صوفی تشک حسین مولی معشوق علی انجمن عاشقان. عاشق کیا ہے عشق؟ عشق تو بیماری کا نام ہے. عشق کا معنی ہے, جا کے دیکھ لو لغت میں, ڈکشنری میں دیکھو, عشق کا معنی ہے محبت شہوت کے ساتھ. محبت شہوت کے ساتھ. ایسا منحوس گندا لفظ ہے, نہ قرآن میں نہ حدیث میں, اور تم نے سارا مذہب اس پہ چلا رکھا ہے اور سارا سلسلہ چلا رکھا ہے. یہ تو بیماری ہے. یہ جو کتابیں لکھی ہوتی ہیں نا ڈاکٹروں نے, یہ ایلوپیتھک والوں نے لکھی ہے بیماریاں اور علاج, ہومیوپیتھک والوں نے بھی لکھی ہیں بیماریاں اور علاج, یہ حکمت والے. تو ہومیوپیتھک کی کتاب بیماریوں علاج میں عشق کو بیماری لکھا ہوا ہے. یہ عشق بیماری ہے. عاشق رسول, عاشق کو کہتا ہے میں اپنی بہن کا عاشق ہوں.
میں اپنی ماں کا منحوس لفظ، اللہ نے رائنا لفظ بولنے کی اجازت نہیں دی، تم عشق کا لفظ بولتے ہو رسول پر۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ یہ جو ہے نا یہودی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ آگے پھر ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ کیا، سارا اس کا بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا، کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ تھا، اس نے آزمائشوں میں پورا اترا، سارا یہ ذکر کیوں کیا، اس نے بیت اللہ بنایا تاکہ اللہ یہ بتانا چاہتے کہ ان کا ابراہیم علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنا کے دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یا اللہ یہ بیت اللہ بن گیا، اب یہاں کعبے کا پاسبان، اس کو آباد کرنے والا بھیج دے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں اپنا تعارف کراؤں، میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا ہوں، بھائی عیسیٰ کی خوشخبری ہوں علیہ السلام، اور اپنی ماں آمنہ کا خواب ہوں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات ذکر کی کہ یعقوب علیہ السلام، ابراہیم ساروں نے اپنے اولاد کو وصیت کی کہ حق پر ہے۔ اس کا مطلب اولاد کا خیال رکھنا چاہیے، اولاد کا خیال رکھو، سکھاؤ ان کو دنیا کے ہنر، لیکن سب سے زیادہ یہ ہے کہ ان کو دین سکھاؤ تاکہ یہ صدقہ جائے۔ سن لو مسئلہ، خوش ہو جاؤ، والدین زندہ ہوں یا والدین فوت ہوئے ہوں، اولاد نیت کرے یا نہ کرے، اولاد کی ہر نیکی، نفل، قرآن، عمرہ، حج، قربانی، ہر نیکی میں والدین شریک۔ اور تو مسئلہ ہے نا اس چیز کا ثواب پہنچتا ہے کری، لیکن اولاد کے ہر عمل کے اندر والدین شریک ہے، اس لیے ان کی تربیت کرو تاکہ یہ پیچھے سے جو تمہارے یہ کام ہے۔ یہ لاہور کا تمہارا ایک آدمی تھا بڑا مالدار، بڑا پیسہ کمایا، یہاں بھی باہر چلا گیا، پھر آ گیا، یہاں رہا، بیٹے کو باہر بھیجو، بہت دولت، بہت اس نے جائیداد بنائی، یہاں بھی باہر۔ جب وہ مرا، اس کا بیٹا آیا، کفن دفن ہو گیا، پریشان بیٹھا تھا، تو اس کے دوست نے کہا یار مرتے ہی رہتے ہیں، موت ہوتی رہتی ہے، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ کہنے لگے یار وہ تو بات نہیں، مرنا تھا، باپ نے مر گیا، میرے دوست اصل بات یہ ہے کہ میرے باپ نے میرے لیے اتنا کچھ کیا، میں اور میری اولاد اگر کھاتے رہنا تو 4 نسلوں پہ ختم نہیں ہوتا یہ، لیکن میرے دوست جب جنازے کے لیے میں کھڑا ہوا نا، میرا دل چاہتا تھا کہ آج میں کھل کے دعائیں کروں اپنے باپ کے لیے، لیکن میرے دوست افسوس میرا باپ مجھے کوئی دعا نہیں سکھا کے گیا تھا۔ بس مجھے یہ افسوس لگا ہوا ہے کہ کاش میرا باپ مجھے یہ دعائیں بھی سکھا کے جاتا۔ اللہ تعالی ہمیں اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔